یہ 6 اپریل 2018 کا دن تھا۔ اسپیس سے GI-3 نامی ایک سیارچہ تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا اور سائنسدان اس راستے کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا تھے، جہاں سے اس سیارچے کا زمین سے تصادم یقینی تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد سیارچہ زمین سے صرف 1,90,000 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا۔ یہ اس فاصلے سے بھی کم تھا جو چاند سے زمین کا ہے، یعنی 3,84,400 کلومیٹر۔ اچانک ہی اس سیارچے نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور سورج کی طرف جانے لگا، جس کے ساتھ ہی دنیا بھر کے خلائی مراکز میں اسکرینز پر نظریں جمائے بیٹھے سائنسدان خوشی سے اچھل پڑے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، کیونکہ زمین سے اس سیارچے کے تصادم کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ خطرہ تو ٹل چکا تھا، لیکن یہ واقعہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ ایک فٹ بال کے میدان جتنا یہ سیارچہ اگر اپنا راستہ تبدیل نہ کرتا اور اسی طرح آگے بڑھتا رہتا تو زمین کے باسیوں کا مقدر کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے آنے والے سیارچوں کی طرح یہ سیارچہ بھی زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی تباہ ہو جاتا؟ اور اگر اپنے بڑے حجم کی وجہ سے یہ تیزی سے زمین کی طرف پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اسپیس سے مختلف سیارچوں کا زمین کی طرف آنا معمول کی بات ہے۔ ہر روز اسپیس سے تقریباً 100 ٹن مٹی اور ریت زمین سے ٹکراتی ہے۔ سال میں صرف ایک بار کسی کار کے جتنی جسامت رکھنے والا سیارچہ زمین کے قریب آتا ہے، لیکن یہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی تباہ ہو جاتا ہے اور کبھی بھی زمین کی سطح سے نہیں ٹکراتا۔ لیکن وہ سیارچہ جو 10 کلومیٹر چوڑا تھا اور جس نے ڈائناسور کی نسل کا خاتمہ کر دیا تھا، کئی لاکھ سال میں شاذ و نادر ہی زمین کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ ہماری اصلی پریشانی کا سبب وہ پتھر ہیں جو جسامت میں سیارچے سے چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب بھی 2000 سال میں ایک بار زمین کی طرف آتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اگر 100 میٹر طویل پتھر 19 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آپ کی جانب آ رہا ہو تو یہ نظارہ کس قدر خوفناک ہوگا۔ اگر یہ شہاب ثاقب زمین کی فضا سے صحیح سلامت گزر گیا تو اسے زمین کی سطح سے ٹکرانے میں صرف 3 سیکنڈ لگیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کے صرف 3% حصے پر آبادی موجود ہے، لہٰذا اس بات کا امکان یقینی ہے کہ شہاب ثاقب سمندر میں جا گرے گا۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کسی آبادی والے شہر سے جا ٹکرائے۔ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی شہاب ثاقب زمین کی سطح سے آ ٹکراتا ہے، تو نیو یارک جیسے پرہجوم شہر میں یہ واقعہ 25 لاکھ اموات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب جس مقام پر گرے گا، اس مقام کے 2 میل کے دائرے میں ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے، جبکہ 7 میل کے دائرے تک میں موجود عمارتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ اسپیس میں بھیجے جانے والے انسانی مشنز کی بدولت یہ پتھر تابکاری سے آلودہ ہوں۔ ایسی صورت میں یہ تابکار پتھر زمین پر گرتے ہی آدھی سے زیادہ آبادی کو چند لمحوں میں فنا کر سکتے ہیں۔ ایسے ممکنہ تصادم کی صورت میں تابکار پتھر کا ملبہ زمین کے گرد ویسے ہی حلقوں کی صورت میں گھومنے لگے گا جیسے سیارہ زحل کے گرد موجود ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر ملبہ بھی واپس زمین پر آ گرے گا، جس سے شہروں اور جنگلات میں آگ لگ جائے گی۔ زمین کی سطح پر بے تحاشا دھول اور دھواں پھیل جائے گا، جس سے بچنے کے لیے زندہ رہ جانے والی انسانوں کو زیر زمین بنکرز میں جانا ہوگا۔ یہ دھواں اور گرد و غبار سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روک دے گا۔ سورج کے بغیر زیادہ تر پودے اور جانور مر جائیں گے۔ تقریباً 1 سال بعد زمین کی فضا گرد و غبار سے کچھ صاف ہوگی، لیکن اس وقت تک انسانوں کے کھانے کے لیے بہت ہی کم مقدار میں اشیاء موجود ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق اس ممکنہ تصادم، اس کی تباہی اور بعد ازاں خوراک کی ناپیدگی انسانوں کی نسل کو ایسے ہی ختم کر دے گی جیسے آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ڈائناسورز کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر اس کی فضا ایسی ہے جو سیارچوں کو زمین کی طرف آنے سے روک دیتی ہے، اور فضا میں موجود گیس سیارچوں اور اسپیس سے آنے والے پتھروں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔
दूसरी जानिब दुनिया का सबसे बड़ा खलाई मरकज़ नासा भी हर वक्त ज़मीन के इर्द गिर्द स्पेस पर नज़र रखे हुए है। लेकिन बुरी खबर ये है कि सियारचे के ज़मीन से तसादम का उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकता जब तक वो ज़मीन से बहुत करीब ना आ जाए, और ऐसी सूरत में हमारे पास बचने के लिए बहुत ही कम वक्त होगा।